CSS سینٹرل سپیریئر سروسز اعلیٰ سول سروس مقابلے کا یہ امتحان ہر سال فروری مارچ میں وفاقی حکومت کے ادارے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے لیا جاتا ہے۔ یہ امتحان وفاقی حکومت کے ماتحت مختلف محکموں یا سروسز میں بنیادی پے اسکیل 17 کی اسامیوں کے لیے ہوتا ہے۔ گریڈ 17 میں تقرری کے بعد آپ ترقی کرتے ہوئے گریڈ 22 وفاقی سیکریٹری کے عہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ CSS امتحان میں بیٹھنے کے لیے اہلیت کا تعین مختلف عوامل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت کسی بھی مضمون میں گریجویشن سیکنڈ ڈویژن ہونا چاہیے۔ گریجویشن میں تھرڈ ڈویژن رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے کسی بھی مضمون میں ماسٹرز ڈگری سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ حاصل کر رکھی ہو۔ بیرون ممالک سے تعلیم حاصل کر کے CSS کا امتحان دینے والے پاکستانیوں کو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مقابلے کا امتحان دینے والوں کے لیے عمر کی حد کم از کم 21 سال اور زیادہ سے زیادہ 31 سال مقرر ہے۔ سرکاری ملازمین کو عمر میں 2 سال کی رعایت مجوزہ قوانین کی روشنی میں دی جاتی ہے۔ ہر امیدوار کے پاس یہ امتحان دینے کے 3 مواقع ہوتے ہیں، بشرطیہ کہ عمر کی حد آپ کو اجازت دیتی ہو۔ تحریری امتحان، میڈیکل ٹیسٹ، سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور زبانی ٹیسٹ ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے میرٹ پر مختلف محکموں میں ملازمت کے لیے سلیکشن کی جاتی ہے۔ تحریری امتحان اسلام آباد اور 4 صوبوں کے دارالخلافہ کے علاوہ مظفر آباد سمیت دیگر بڑے شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تحریری امتحان پاس کرنے والا ہی میڈیکل ٹیسٹ، سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور زبانی ٹیسٹ دینے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔ تحریری امتحان اور میڈیکل پاس کرنے والوں کا پھر 300 نمبروں کا سائیکولوجیکل اور زبانی ٹیسٹ ہوتا ہے، جبکہ CSS کے مجموعی مارکس 1500 ہوتے ہیں جن سے میرٹ لسٹ بنتی ہے۔ انسان کے کچھ کرنے کا دار و مدار اس کے رجحان ایپٹیٹیوڈ پر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ میں سے کون مقابلے کا امتحان دے کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے امکانی طور پر چند خصوصیات نتیجہ اخذ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مطالعے کا شوق مقابلے کا امتحان دینے کے لیے یہ ایک ایسی بنیادی خصوصیت ہے جس کے بغیر غالباً کامیابی ممکن نہیں۔ اگر آپ کو مطالعے کا شوق نہیں ہے یا پڑھنے لکھنے میں دل نہیں لگتا تو آپ کو CSS کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کو روزانہ باقاعدگی سے 12 تا 14 گھنٹے مکمل توجہ کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، امتحان پاس کرنے کے بعد دوران ملازمت بھی آپ کو اپنے شعبے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہنا ہوتا ہے، ورنہ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انگریزی کی اہمیت، یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری، لیکن اگر آپ درست انگریزی بولنا، بالخصوص لکھنا نہیں جانتے تو آپ کے لیے امتحان پاس کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ سوائے اردو، سندھی، عربی اور فارسی کے اختیاری مضامین کے، آپ کو تمام مضامین کے پرچے انگریزی میں دینے ہوتے ہیں۔ آپ کے پرچے کو چیک کرتے وقت ممتحن خاص طور پر آپ کی گرامر اور درست الفاظ استعمال کرنے کی صلاحیت کو پرکھتا ہے۔ معلومات عامہ نہ صرف تحریری امتحان بلکہ انٹرویو کے دوران بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی معلومات عامہ جنرل نالج کیسی ہے۔ امتحان میں آپ کو دیے گئے مضامین میں سے کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ معلومات عامہ ان لوگوں کے لیے ایک انتہائی مشکل مضمون ہے
جو مطالعے کا شوق نہیں رکھتے۔ مثلاً اگر آپ روزانہ اخبار کا مطالعہ نہیں کرتے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کے شہر، ملک، خطے اور دنیا بھر میں سیاست، معیشت، بین الاقوامی تعلقات اور سائنس و ٹیکنالوجی وغیرہ کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، ساتھ ہی حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے معلومات عامہ ایک آسان مضمون ثابت ہوگا۔ لکھنے کی صلاحیت۔ CSS امتحان کے ایک بڑے حصے میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو سوال کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم الفاظ میں جامع انداز میں لکھنا ہوتا ہے۔ لکھنے کی صلاحیت بہتر بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی بھی ایک مضمون کو پڑھ کر اسے ایک بار ضرور لکھا کریں۔ اس طرح نہ صرف آپ کی لکھنے کی رفتار تیز ہوگی بلکہ آپ بہتر لکھنے کی صلاحیت بھی حاصل کر پائیں گے۔ نظم و ضبط۔ CSS کا امتحان دینے کے لیے آپ کو رضاکارانہ طور پر نظم و ضبط کا ایک واضح نظام وضع کرنا پڑتا ہے، جس میں سستی، کاہلی اور اپنے شیڈول سے ہٹ جانے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ CSS کے امتحان کی بھرپور تیاری کے لیے آپ کو کم از کم 1 سے 1.5 سال تک دن رات بھرپور تیاری کرنی ہوتی ہے، جس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔